بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، اب تک آپ لوگوں کو شہاب بھائی کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ دوستو، میں ابھی آپ کو شہاب بھائی کے سفر کے دوران پیش آنے والا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ سبھی واقعی مان جائیں گے۔ شہاب بھائی اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب شہاب بھائی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، جنگل کے بعد وہ شہر میں آئے تو وہاں کی پولیس نے شہاب بھائی کا استقبال کیا اور ان سے 4-5 پولیس والے شہاب بھائی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ لوگ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے تو شہاب بھائی نے دیکھا پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ دراصل ہندوؤں کا گاؤں تھا اور شہاب بھائی کو ان سے اس گرم جوشی کی توقع نہیں تھی۔ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی وہ لوگ خوشی سے چلا اٹھے اور شہاب بھائی کی جانب آگے۔ وہ سب ان سے گرم جوشی اور عقیدت سے مل رہے تھے۔ وہ سب اب شہاب بھائی کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ شہاب بھائی اس کے گھر رہیں۔ شہاب بھائی کے ساتھ جو پولیس والے تھے ان میں سے ایک کا گھر اسی گاؤں میں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہاب بھائی میرے گھر پر رکیں گے اور پھر شہاب بھائی اس کے ساتھ چل دیے۔ باقی پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ شہاب بھائی نے سوچا کہ اگر گاؤں میں سے کسی شخص کے گھر جاؤں گا تو باقی سب کا دل ٹوٹ جائے گا، اسی لیے پولیس والے کا گھر بہترین آپشن تھا۔ شہاب بھائی کو پورا گاؤں پولیس والے کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ شہاب بھائی نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اس گاؤں میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، لیکن بچے نہیں تھے۔ جوان مرد، جوان عورتیں، بوڑھے بزرگ تھے، لیکن بچے نہیں تھے۔ عورتوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ شام کا کھانا شہاب بھائی نے اس پولیس والے کے گھر ہی کھایا کیونکہ وہ پولیس والا بھی مسلمان تھا۔ اس کے بعد شہاب بھائی نے مغرب کی نماز ادا کی اور پولیس والے سے پوچھا کہ اس گاؤں میں بچے کیوں نہیں ہیں۔ اس پر پولیس والے نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور افسوس کے سائے لہرائے تھے۔ شہاب بھائی سمجھ چکے تھے کہ کوئی بڑا معاملہ ہے، چنانچہ وہ خاموشی سے اس پولیس والے کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ پولیس والے نے بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے اس گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ پھر وہاں ایک دن مندر میں ان کی لاش ملی۔ اس کے بعد سے آج تک گاؤں میں کسی گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ شہاب بھائی نے پوچھا کہ اس کے بعد گاؤں میں کوئی پنڈت نہیں آیا۔ اس پر پولیس والے نے بتایا کہ ایک نیا پنڈت آیا تھا جو کئی سالوں سے یہی ہے۔ اس نے بتایا کہ پرانا پنڈت شیطان کا پجاری تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے گاؤں کی سب عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر شہاب بھائی کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا پچھلے سالوں سے کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ 20 سال پہلے جو بچے ہوئے تھے وہ جوان ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی نے پھر پوچھا کہ لوگ یہ گاؤں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس پر پولیس والے نے بتایا کہ بہت کوشش کی، لیکن جو بھی گاؤں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، اسے واپس آنا پڑ جاتا ہے۔ اور یوں اب گاؤں سے کوئی جاتا ہی نہیں۔ سب نے اسے اپنی قسمت مان لیا، بلکہ اب تو کوئی اس گاؤں میں شادی بھی نہیں کرتا، اس لیے گاؤں والے آپس میں ہی شادیاں کر لیتے ہیں۔ شہاب بھائی نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا اور کہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد شہاب بھائی سو گئے۔ ان کا ارادہ صبح اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی شہاب بھائی سوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ گاؤں والے ہاتھوں میں آگ کے گولے لیے شہاب بھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور وہ اسے مارنا چاہتے ہیں۔ شہاب بھائی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ پولیس والے نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے؟ اس پر شہاب بھائی نے کہا کہ اس گاؤں میں کچھ تو غلط ہے۔ شہاب بھائی نے پولیس والے سے کہا کہ باہر کا ایک چکر لگا کر آتے ہیں۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلے اور شہاب بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورا گاؤں جاگ رہا تھا۔ گاؤں کے مردوں نے گاؤں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہرا لگایا ہوا تھا۔ شہاب بھائی کو دیکھ کر وہ سب چوکنے ہو گئے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس پر شہاب بھائی نے جواب دیا کہ چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں، جس پر وہ لوگ شہاب بھائی کو شکی نظروں سے دیکھنے لگے اور شہاب بھائی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پولیس والے نے جب ان سے اپنے پیچھے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ شہاب بھائی ہمارے مہمان ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ شہاب بھائی کو محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پولیس والے کو اشارہ کیا تو وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں کا دماغ گم گیا تھا اور شہاب بھائی نے کہا کہ ہمیں خاموشی سے پتہ لگانا ہوگا کہ آخر گاؤں میں چل کیا رہا ہے۔ اور شہاب بھائی نے کہا کہ یہ لوگ مجھے گاؤں سے باہر نہیں جانے دیں گے، یہ چاہتے ہیں میں بھی گاؤں میں رہوں۔ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مجھے مار ڈالیں گے اور میں بھاگنا بھی نہیں چاہتا، میں گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر پولیس والوں نے کہا کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔
ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ شہاب بھائی نے جواب دیا کہ اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، پہلے تو معاملے کی جڑ تک جانا ہے۔ اور پھر تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سب چوکنے ہو گئے۔ پولیس والے نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے پر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی جو 20 سال کی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور کافی ڈری ہوئی تھی۔ شہاب بھائی نے پوچھا تو پولیس والے نے بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مذہب کے فرق کی وجہ سے اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ اس پر شہاب بھائی نے گردن ہلا دی۔ لڑکی نے کہا کہ میں بہت چھپ چھپا کر یہاں تک پہنچی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ گاؤں والے آپ سے محبت جتا رہے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں، ایک دکھاوا ہے۔ آپ کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ جائیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ شہاب بھائی نے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ اس پر اس نے بتایا کہ میں نے ابا اور بھائی کو بات کرتے سنا تھا کہ شہاب گاؤں سے اماوس کی رات تک نہ جا پائے، اور اگر وہ پہلے جانے کی کوشش کرے تو اسے قید کر لیا جائے۔ اب تو شہاب بھائی کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار ابھرے۔ پھر لڑکی نے بتایا کہ کل پنڈت نے سارے گاؤں والوں کو مندر میں بلایا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، اور اس میں کوئی باہر کا آدمی شامل نہیں ہو سکتا، اور نہ تم۔ لڑکی نے اس پولیس والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، ہم سب سنبھال لیں گے، بس تم گھر پہنچو، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ پولیس والے نے کہا اور لڑکی واپس چلی گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد وہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پولیس والے نے کہا کہ میں کل مندر جا کر پتہ کروں گا کہ آخر پنڈت کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جب سے اس گاؤں میں آیا ہے، گاؤں کا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے، اور ویسے بھی 2 دن بعد اماوس ہے، جانے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن وہ پولیس والے چھپتے چھپاتے مندر میں گھس گئے، اور جب واپس آیا تو اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ شہاب بھائی سے کہنے لگا کہ ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگنا ہوگا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہاب بھائی نے پوچھا کہ وجہ تو بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس پر پولیس والے نے بتایا کہ پنڈت نے گاؤں والوں سے کہا ہے کہ گاؤں کی عورتوں کا بانجھ پن تبھی ختم ہوگا جب ہم اماوس کی رات گاؤں میں آنے والے اس شخص کی قربانی دے سکے جس کے آج کل ہر جگہ چرچے ہیں۔ یہ سن کر شہاب بھائی بھی پریشان ہو گئے، لیکن شہاب بھائی کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ پولیس والے نے مزید بتایا کہ دراصل پہلے والے پنڈت کو اسی پنڈت نے مارا تھا، اور یہ خود شیطان کا پجاری ہے اور چاہتا ہے کہ گاؤں والے بھی ویسے ہی بن جائیں۔ اس پر شہاب بھائی نے کہا کہ میرے بھاگنے سے زیادہ اس پنڈت کی اصلیت سب کے سامنے لانا ضروری ہے۔ اس پر پولیس والوں نے مل کر ایک پلان ترتیب دیا، اور اب وہ سب لوگ شہاب بھائی سمیت اماوس کی رات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اماوس کی رات گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر پولیس والے کے گھر کے آس پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے شہاب بھائی سے مطالبہ کیا۔ شہاب بھائی خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ انہیں مندر کی جانب لے گئے۔ مندر کے باہر عجیب سما تھا، موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ خود وہ پنڈت مندر کی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا۔ شہاب بھائی کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نفرت ابھری۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ یہ آدمی اس گاؤں سے اس شراب کو ختم کر سکتا ہے اگر ہم اس کی بلی دیں۔ گاؤں کے لوگ شہاب بھائی کو مارنے کے لیے تیار تھے، جب اچانک گاؤں کی چھت سے ایک سفید کپڑا نیچے لہرایا، اور پھر اس پر ایک فلم سی چلنے لگی۔ یہ دراصل پروجیکٹر تھا، اور اس ویڈیو میں پنڈت نظر آ رہا تھا۔ اس پروجیکٹر کا انتظام پولیس والوں نے کیا تھا، اور یہ ویڈیو بنانے میں اس لڑکی نے بہت مدد کی تھی۔ وہ پنڈت کے پاس گئی اور اسے اپنی ادا سے بہلایا اور اس کے منہ سے سچ گلوا لیا۔ ویڈیو میں پنڈت بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے 20 سالوں کی تپسیا پوری ہونے والی ہے۔ اگر گاؤں والوں نے شیطان کو اس لڑکے کی قربانی دے دی تو مجھے وہ طاقتیں مل جائیں گی جس سے میں سب پر راج کر سکوں گا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے بھڑک اٹھے کہ پرانے پنڈت کو اسی نے مارا تھا، اور اسی کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں بانجھ تھی، کیونکہ وہ شیطان کا پجاری تھا اور اس نے آتے ہی گاؤں میں منحوسیت پھیلا دی تھی۔ گاؤں والے پنڈت کو مارنا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے ہی گاؤں میں قتل ہوا تھا پنڈت کا، جو بے گناہ تھا۔ بے شک یہ پنڈت گناہ گار ہے، لیکن اس کا قتل نہیں کرنا، اور پولیس والے اسے لے گئے۔ گاؤں والوں نے شہاب بھائی سے معافی مانگی۔ شہاب بھائی نے گاؤں والوں کے لیے دل سے دعا کی اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اسی رات شہاب بھائی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ ایک رات ان کو وہاں پر رکنا پڑا، اور پھر اگلے دن وہ اٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے شہاب بھائی نے اس لڑکی کو مسلمان کیا، اس کو کلمہ پڑھایا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی، اور پھر اس کی شادی اسی پولیس آفیسر سے جو مسلمان تھا اس سے کروا دی گئی۔ شہاب بھائی نے ہی دونوں کا نکاح پڑھایا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر شہاب بھائی بھی خوش ہوئے، اور پھر وہ اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔
شہاب بھائی پاکستان بارڈر کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے ہفتے میں پاکستان کی سرحد کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔